میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ الحجر کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ سورہ الحجر کی ابتدا کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز آج 14ویں پارے کی ابتدا بھی ہو جائے گی، اور اس طرح یہ سورہ الحجر کا پہلا رکوع ہوگا، اور مجموعی طور پر 14ویں پارے کا بھی یہ پہلا ہی رکوع ہوگا۔ سورہ حجر کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے سورہ حجر کے مضامین اور اس سورت کے متعلق کچھ تفصیلات عرض کرتا چلوں جو ضروری ہیں۔ سورہ حجر ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 61ویں سورت ہے قرآن کریم کی، اور اگر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے ہم سورہ الحجر کو دیکھیں تو یہ 15ویں سورت ہے، یعنی نزول کے لحاظ سے یہ 61ویں سورت ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے، ترتیب تلاوت کے لحاظ سے اس کا نمبر شمار ہے 15، اور یہ مکی سورت ہے۔ متعدد بار میں نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ مکی صورتوں کا جو عمومی طور پر اسلوب ہے اور طریقہ کار ہے اور بیان ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، قیامت کا دن اور گزشتہ جو امتیں گزری ہیں، پچھلی قوموں کے حال احوال، ان کی نافرمانیوں کے بیانات اور اللہ تعالیٰ کے ان پر عذابات وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ سورہ الحجر کو سورہ الحجر کیوں کہا جاتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس صورت میں ان مضامین کا پایا جانا بھی موجود جو ہے وہ ملتا ہے ہمیں، جس کے نام کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ جو صورت کی مناسبت ہے نام کی، وہ صورت میں پائے جانے مضامین کے ساتھ مطابقت اور مناسبت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 80 میں ذکر فرمایا، وَلَقَدْ كَذَّبَ اصحاب الحجر المرسلین، بلا شبہ بستی ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ بستی کہاں تھی اور اس بستی کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، تو اس کی تفصیلات کے حوالے سے یہی ہمیں ملتا ہے کہ ہجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وادی کا تذکرہ سورہ حجر کی آیت نمبر 80 سے لے کر 84 تک بیان فرمایا ہے۔ اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اسی مناسبت سے اس کو سورہ الحجر کہا جاتا ہے۔ سورہ حجر جو ہے یہ اس قوم کا تذکرہ ہے جس کے متعلق بخاری شریف کی مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ یہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک سے اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے۔ یعنی یہ وہی بستی ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے جلد گزرنے کا کہا، اور فرمایا اپنے چہروں کو ایسے بنا لو جیسے کوئی انسان رو رہا ہو، اگر رونا نہ آئے تو پھر اپنا چہرہ رونے والوں جیسا بنا کے یہاں سے گزر جاؤ۔ سورہ حجر کے مضامین کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے، اس کا بیان ہے سورہ حجر میں، اور پہلے رکوع میں آج انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کفار و مشرکین کا طرز عمل، اور آسمان کو مردود شیطانوں سے محفوظ کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی نشانیوں پر بیان ہے، اور آگے چل کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ کرنا، شیطان کا سجدہ نہ کرنا،
اور اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو جانا، اس کا بیان بھی اسی صورت میں موجود ہے۔ متقین کے لیے اخروی جزا کا بیان ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے قوم لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام، اصحاب ایکا اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا بیان موجود ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعامات عطا فرمائے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ مختصر سا بیان ہے۔ اب سورہ ہجر کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 13ویں پارے کے آخر میں ایک ہی آیت ہے جو سورہ ہجر کی ہے، اور اسی سورہ ہجر کی دوسری آیت جو ہے وہ 14ویں پارے میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کو ہی بہتر معلوم ہے، اور جو مفسرین بیان کرتے ہیں وہ حسب تقویٰ جو ان کا مفہوم ان کو سمجھ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان اولیاء کرام یا ان مفسرین پر جو اس کا راز ظاہر وہ اتنا ہی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ ساتھ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ اس کی حتمی مراد نہیں ہے۔ حتمی مراد تو اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے فرمایا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ اس آیت میں تلکا سے سورت کی آیتوں کی طرف اشارہ ہے، سورہ ہجر کی طرف، اور کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے، جس کو نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے۔ 14واں سپارہ شروع ہو گیا الحمدللہ۔ پہلی آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کافر بہت آرزوئے کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اس آیت کی تفسیر بہتر تو یہ ہے کہ میں زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بیان کر دوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر خود بیان فرمائی ہے، اور وہ سب سے بہترین تفسیر ہے جو قرآن کی صاحب قرآن خود بیان کرتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مفہوم حدیث ہے کہ جب اہل محشر کو قیامت کے دن اکٹھا کر دیا جائے گا اور اہل ایمان میں سے کچھ لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کے سبب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو کفار کہیں گے تمہیں تمہارے ایمان نے کیا فائدہ دیا؟ ہم تو جہنم میں جا ہی رہے ہیں، تمہارے ایمان لانے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ اگر تم ایمان لا کر بھی جہنم میں جا رہے ہو تو پھر ہم میں اور تم میں کیا فرق رہ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ جو مسلمان جہنم میں ہیں انہیں جہنم سے نکال لو، چنانچہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اس وقت کفار یہ حسرت کریں گے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، اگرچہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن اس کے بعد ہماری جان خلاصی تو ہو جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو آپ نے اس کے بعد اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ تو یہاں پر قیامت کے دن کفار کا اپنے مسلمان نہ ہونے پر آرزو کا بیان ہے، حسرت کا بیان ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی عبادت کرے، بلکہ پیدا ہوتے ساتھ ہی سجدے میں چلا جائے اور اپنے مرنے کے وقت اللہ کی بارگاہ سے سجدے سے سر اٹھائے، یعنی اتنی عبادت کرے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ کوئی اور کام نہ کرے، تو اسے قیامت کے دن اپنے اعمال پر صرف اتنی حسرت ہوگی کہ میں مزید قرب الہی کیوں حاصل نہیں کر سکا۔ لیکن کفار کی حسرت یہ ہوگی کہ ہم ایمان کیوں نہ لائے، کفار کی حسرت ہے ہم ایمان کیوں نہ لائے، اور مومن کی تمنا یہ ہوگی کاش میں مزید اللہ کی اطاعت گزاری کرتا، میں مزید اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا، تو مجھے اللہ کا مزید قرب نصیب ہوتا۔ تو یہاں پر مومن کا جو معاملہ ہے وہ تمنا مزید قرب الہی کی ہے، اور کفار کی جو حسرت ہے وہ ایمان نہ لانے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ تم چھوڑ دو انہیں کہ کھائیں اور مزے اڑائیں، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے تو جلد وہ جان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلد وہ جان لیں گے۔ یہاں پر کفار کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین کو مزے اڑانے دیجئے۔ یہ جو دنیاوی آسائشوں میں موج مستی میں مصروف ہیں، لذتوں اور شہوتوں کے مزے اڑا رہے ہیں، اور اطاعت الہی اور ایمان سے اور قرب الہی سے یہ غافل ہیں،
ایک وقت آئے گا کہ انہیں اس معاملے پر بہت حسرت ہوگی، کاش ہم نے یہ وقت ہی ضائع نہ کیا ہوتا۔ تو ایسی موج مستی کا کیا فائدہ کہ جو آخر میں آپ کے لیے حسرت کا سبب بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر جو تسلی اور تشفیع دی گئی، اصل میں یہ امت کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ دنیاوی نعمتوں میں اتنا مگن ہونا کہ اللہ کی اطاعت گزاری ہی انسان چھوڑ دے، نمازوں کو ضائع کرے، تجارت کے معاملے میں اتنا غرق ہو جائے کہ اسے کسی بات کا ہوش ہی نہ رہے، اور اپنی دنیاوی جو سہولیات ہیں، دنیاوی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں آ کر غافل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بوڑھے کا دل بھی دو باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت میں، اور ایک ہے امیدوں کی درازی میں، لمبی امیدیں، یہ کیا جائے گا، یہ کروں گا میں انشاءاللہ، پھر وہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور دنیا کی محبت اس کے دل سے نہیں جاتی، چاہے وہ جتنا بھی بوڑھا ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں چیزیں انسان سے نہیں جاتی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس امت میں بھی یہ فتنہ داخل ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہاری مفلسی کا کوئی ڈر نہیں، بلکہ تمہارے بارے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی، تو تم اس کے ساتھ ایسے ہی پیار کرنے لگو گے جیسے کہ پہلے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، یوں تم ہلاک کر دیے جاؤ گے جیسے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا کِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، اور ہم نے جو بستی ہلاک کی اس کے لیے ایک مقرر مدت لکھی ہوئی ہے، کوئی گروہ اپنی مدت سے آگے بڑھے گا نہ پیچھے ہٹے گا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن بستیوں کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کے لیے کیا، ان کے لیے ایک وقت معین تھا جو ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا، جب وہ وقت آیا تو وہ قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں، نہ ایک لمحہ آگے کیا گیا نہ ایک لمحہ پیچھے کیا گیا۔ لہٰذا اہل مکہ کو خوش ہو لینے دیں، ان کو موج مستی کرنے دیں، ان کے لیے بھی ایک مقرر وقت ہے، جب وہ آئے گا تو ان سے عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ گویا یہ ایک تسلی ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تقدیر سے کسی کا فرار نہیں ہے، لیکن ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آئے گا تو پھر کسی کو اس سے فرار حاصل نہ ہو سکے گا، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور کافروں نے کہا ہے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا، بے شک تم مجنون ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس کیوں فرشتے نہیں لاتے۔ یہاں پر وہ فرشتوں کے آنے کا تقاضا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ مجنون ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم نے متعدد صورتوں میں یہ اسلوب بیان کیا ہے کہ کفار کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو یا ساحر کہتے رہے یا مجنون کہتے رہے۔ اس کا بیان آپ دیکھیے سورہ شعراء آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فرعون نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ارسل علیکم لمجنون، بے شک تمہارے یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجے گئے یہ ضرور مجنون ہیں۔ پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں سورہ قمر ہے آیت نمبر 9 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں کیا کہا، انہوں نے کہا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ان سے پہلے ان کی قوم پہلے نوح کی قوم نے انہیں جھٹلایا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، نوح کو جھڑکا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے مجموعی طور پر بیان فرمایا سورہ زاریات آیت نمبر 52 کے اندر، انہوں نے کیا کہا، ساحر او مجنون، یہ جو نبی ہیں یہ جادوگر ہیں یا مجنون ہیں، پاگل ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تو کفار کی عادت رہی ہے کہ ہر ایسی بات جو ان کی عقل تسلیم نہ کرے۔ اب ان کی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی کہ ایک نہ نظر آنے والا خدا بھی ہے، اور وہ خدا پوری کائنات کا تن تنہا معاملات کی تدبیر فرمانے والا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہر معاملے کا نگران ہے۔ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو پھر وہ ہمیں اٹھائے گا، اور ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن ہمیں اس کی بارگاہ میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو یہ باتیں کفار کی عقل سے ماورا تھی، ان کی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جب کسی بات کو سمجھ نہ پائے یا کسی بات
کو وہ سمجھنا چاہے وہ بات اس کی عقل سے ماورا ہو تو کہہ دیتا ہے یہ شخص تو پاگل ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ گلی سڑی ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا؟ ایک ہی خدا تنہا جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا وہ کائنات کا نظام کیسے سنبھال رہا ہے؟ یہ بات ان کی عقل میں نہیں آتی تھی، اور جب انسان کی عقل میں بات نہ آئے تو وہ بات کہنے والے پر اسی طرح لعن طعن کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہا جا رہا ہے۔ دوسری جگہ پھر فرمایا لو ما تعتین بالملائکۃ، ہمارے پاس فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نازل ہونے کا سبب بھی بیان کر دیا ہے۔ فرشتے اصل میں دو صورتوں میں ہی نازل ہوتے ہیں، یا اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں یا عذاب لے کر آتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے پیغام تو ان تک آپ کے ذریعے پہنچ چکا، اب یہ جو فرشتوں کا نزول مانگ رہے ہیں ان کے لیے پھر وہ عذاب کی صورتحال بن جائے گی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ابھی نہیں ہے کیونکہ ان پر ابھی عذاب بھیجا جائے، کیونکہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اگلی آیت ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، جب وہ اترتے ہیں تو لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے معاملے میں قانون یہ رکھتا ہے کہ وہ فرشتوں کو ان لوگوں کی طرف ظاہر فرماتا ہے جن تک اس نے پیغام پہنچانا ہو یا جن پر اس نے عذاب نازل کرنا ہو۔ مقصود یہ ہے کہ اگر مشرکین کے مطالبے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی طرف واضح طور پر فرشتوں کا نزول بھی کر دے، اس کے بعد بھی وہ اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں، تو پھر انہیں مہلت نہیں ملنی اور ان سے عذاب مؤخر نہیں ہوگا۔ سابقہ قوموں کی طرح یہ بھی اس وقت عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی ان کو عذاب نہ دیا جائے، لہٰذا ان کا منہ مانگا معجزہ پورا نہ کیا گیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ پچھلی جو کتابیں تھیں تورات، زبور اور انجیل، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو سپرد کر دیا تھا، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت نور ہے، اس کے مطابق اللہ کے حضور سر جھکانے والے انبیاء یہود کے لیے فیصلہ کرتے تھے، اور اسی کے مطابق ان کے مشائخ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ ان کے ذمے کتاب اللہ کی حفاظت رکھی گئی تھی، وہ ان کے ذمے تھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے تراجم ہوئے، سزاؤں میں کمی پیشی کی گئی، تراجم میں ہر ترجمہ کرنے والے نے جو اس کا مفہوم سمجھا وہی لکھ دیا، اور اس سے پھر اگلی زبان کا جو ترجمہ ہوا اس نے جو اس سے مفہوم سمجھا وہی لکھ دیا۔ ایک تو تحریف کی وجہ یہ رہی، دوسری تحریف کی وجہ یہ رہی کہ یہود و نصارہ اپنی من چاہی سزائیں اپنے لیے مقرر کرتے تھے اور اپنی کتابوں میں تحریفات کروا دیتے تھے یا کر دیا کرتے تھے، لہٰذا ایسی صورتحال بنی کہ اب یہ کتابیں برائے نام باقی ہیں، ان کے اندر بہت سا معاملہ منحرف ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید جو ہے، اس کا جو عربی متن ہے یہ ویسے ہی بعین ہی ویسا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں فلاں مقام پر رکھا جائے گا، اور صحابہ اسے فوراً اسی ترتیب کے مطابق زبانی یاد کر لیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب جنگ یمامہ ہوئی تو 700 حفاظ جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں جنگ یمامہ میں، تو حفاظ کی کتنی تعداد تھی۔ لہٰذا قرآن میں تحریف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آج دنیا میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 کروڑ سے زیادہ حفاظ قرآن موجود ہیں۔ یہ ایک محدود قسم کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے امام قرطبی نے یہاں پر ایک واقعہ بھی نقل کیا کہ ایک غیر مسلم جب مسلمان ہوا تو اس سے پھر سوال پوچھا گیا کہ وہ مسلمان کیوں کر ہوا، تو اس نے بتایا کہ میں نے دیگر کتابوں میں تحریفات کی اور ان کے علماء کے پاس لے کر گیا لیکن وہ پہچان نہ سکے، لیکن قرآن مجید کے متن کے اندر جب میں نے کچھ تحریف کی، آگے کا پیچھے کیا، پیچھے کا آگے کر دیا، صورتوں کی ترتیب بدل کی، آیات کی ترتیب بدلی، آیات میں تقدیم و تاخیر کر دی، تو پڑھنے والوں نے 1 منٹ میں سمجھ لیا کہ قرآن مجید کے اندر تعریف کی گئی ہے۔ لہٰذا میں نے جان لیا یہ وہی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے رکھا ہے، اور قرآن بالکل
محفوظ کتاب ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو قرآن کریم تھا وہ ایک جگہ پر نہ لکھا گیا تھا، وہ مختلف چیزوں پر لکھا گیا تھا، متفرق طور پر صحابہ کے پاس موجود تھا۔ تب سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر قرآن کریم کو ایک تحریری صورت کے اندر یکجا کر دیا تھا اور اس کو ایک جگہ جمع کر کے ایک تھیلے میں ڈال دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا یہ قرآن ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں وہ تھیلا منگوا کر جو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس محفوظ پڑا تھا، ان تحریرات کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کو کتابی شکل میں لکھ دیا۔ پھر اس کی 7 نقول تیار کی گئی تھی۔ یہ نقول اسلامی ممالک کی طرف ارسال کر دی گئی۔ ایک نسخہ مکہ بھیجا گیا، ایک کوفہ بھیجا گیا، ایک بصرہ بھیجا گیا، ایک مصر بھیجا گیا اور ایک شام اور ایک یمن میں بھیجا گیا۔ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ آگے ان کی نقول تیار کر دی جائیں، تو لوگوں نے ان کی مزید نقلیں تیار کی، ان سے مزید نقلیں بنائی گئی، یوں قرآن کریم پوری دنیا میں پھیل گیا۔ قرآن کریم پر جو اعراب کا معاملہ ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ نے اس کے اعراب لگوائے تھے۔ الغرض حفاظت قرآن میں خلفائے راشدین کا ایک عظیم کردار ہے جس سے کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ بالتحقیق ہم نے آپ سے پہلے اگلے گروہوں کے اندر بھی رسول بھیجے، ان کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس سے ہنسی مذاق ہی کرتے۔ اس طرح ہم یہ ہنسی مجرموں کے دلوں میں چلا دیتے تھے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلے لوگوں کا طریقہ گزر گیا۔ یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی قوموں میں بھی ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہر قوم سے مذاق کیا گیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ مذاق اسی طرح منکرین کے دلوں میں چلا دیتے تھے، یعنی وہ اسے اچھا جاننے لگتے تھے۔ چنانچہ ایسے لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ دراصل ان کی اسلام دشمنی اور رسول دشمنی کی سزا ہے۔ یہی طریقہ پہلے لوگوں میں بھی چلا آتا رہا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیتے، اس میں یہ لوگ چڑھنے لگتے تو ضرور کہتے کہ ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم جادو زدہ لوگ ہیں۔ یعنی ان منکرین نے جو آپ سے معجزات طلب کر رہے ہیں، اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں اور یہ اپنی آنکھوں سے قرآن کو نازل ہوتا بھی دیکھ لیں، یہ پھر بھی بات نہیں مانیں گے۔ لہٰذا ان کو ان کا منہ مانگا معجزہ نہ دکھانے میں یہ حکمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یہ اس وقت کیا عذر پیش کریں گے؟ یہ عذر پیش کریں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ یہ عذر کیا پیش کریں گے؟ ہم پر تو جادو کر دیا گیا۔ اگرچہ یہ خود ہی اپنی آنکھ سے معائنہ کر رہے ہوں، تو محبوب آپ کی کہے کو یہ کیسے مانیں گے؟ اپنی آنکھوں کے دیکھو کو یہ جھٹلا دیں گے، اپنی آنکھوں کو دیکھے کو یہ کہہ دیں گے یہ جھوٹ ہے، دھوکہ بازی ہے، نعوذ باللہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو ملائکہ کے آنے اور گواہی دینے سے جس کو یہ طلب کرتے ہیں انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ جب اپنی آنکھوں کے دیکھے کا ہی انکار کر جائیں گے تو پھر ملائکہ کے آنے نہ آنے سے ان کے ایمان پر کیا فرق پڑے گا؟ اس طرح یہ آج پہلا رکوع جو ہے وہ سورہ الحجر کا ختم ہوا، 14ویں پارے کا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن فہمی کا نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما